وقال سبحانہ وتعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال سبحانہ وتعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، نہایت قابل احترام معزز سالکین اور معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس 2 روزہ روحانی، عرفانی اور تربیتی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا شفیع ندوی صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے بابرکت اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے اور ان مشائخ کی توجہات اور ان کے روحانی فیض کو ہمارے قلوب پر جاری فرمائے، اور سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جتنے مشائخ ہیں، اللہ پاک ان سارے مشائخ کا فیضان روحانی ہمیں عطا فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، مجھے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ عنوان ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں۔ بظاہر یہ عنوان اس مبارک روحانی اجتماع سے میل کھاتا ہوا نظر رہا ہے، لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے جتنے مشائخ گزرے ہیں، ان مشائخ نے اپنے اپنے زمانے کے حالات کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نت نئے اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اس سلسلے کے گلے سرسبد حضرت شیخ احمد سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اور بہت سے احباب اور سالکین واقف ہوں گے بھی۔ آج اس ملک کے اندر
بلکہ غیر منقسم ہندوستان جس کے اندر بر صغیر کا پورا علاقہ آتا ہے، اس پورے علاقے میں دین حق جو اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ ان کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں ایک فتنہ برپا ہوا تھا، اور اس فتنے کو حاکم وقت کی پوری سرپرستی حاصل تھی۔ اکبر بادشاہ اپنے زمانے کے چند علماء سو کو لے کر اسلام کی بیخ کنی کرنے کا ایک پورا منصوبہ اس نے بنایا تھا، اور اس پر عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب سے کچھ کچھ چیزیں لے کر ایک نیا مذہب قائم رائج کیا جائے، تاکہ اس نئے مذہب کو ہر مذہب کے لوگ اپنائیں۔ ہندو مت کی کچھ چیزیں، سکھ مت کی کچھ چیزیں، بدھ مت کی کچھ چیزیں، اسلام کی کچھ چیزیں۔ یہ فتنہ آج بھی اٹھ رہا ہے، اور اس کی دعوت اس ملک سے دی جا رہی ہے جو ملک مرکز اسلام سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ توریت، انجیل، قرآن، ان تینوں میں سے کچھ کچھ چیزیں لے لی جائیں اور ایک نیا دین بنایا جائے۔ اس کا نام دیا گیا دین ابراہیمی، الدیانۃ الابراہیمیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی ہے کہ مسلمان، یہود اور نصارہ، دنیا کی یہ تینوں بڑی قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتی ہیں۔ تو اس طرح سے دین ابراہیمی، جیسے اکبر کے زمانے میں دین الہی کا فتنہ تھا، آج دین ابراہیمی کا ایک تصور دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسجد، گرجا گھر اور یہودیوں کی عبادت گاہ تینوں ایک ساتھ بننا چاہیے۔ تو یہ ایک خطرناک فتنہ ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجدد الفسانی جو ہمارے سلسلے کے اہم ترین شیخ ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے فتنے کا مقابلہ کیا اپنی تربیتی اصلاحی کوششوں کے ذریعے، اور ان کی خانقاہی کوششوں کے ذریعے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جو فتنہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہا تھا، وہ فتنہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا، اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجے میں ان کی کوششیں اسی بیعت و ارشاد کے ذریعے ہوتی تھی، اور حضرت مکتوبات کے ذریعے، خطوط کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے تعلق رکھنے والے ہر ساتھی کو مکتوبات امام ربانی کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی رہنمائیاں ملتی ہیں۔
ہر سالک کو خصوصیت کے ساتھ امام ربانی کے مکتوبات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر بیعت و ارشاد کے ذریعے اپنی اصلاحی سرگرمیوں کو وسعت دی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فتنہ دب گیا اور اس کی سرکوبی عمل میں آئی، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ عام ہوتا چلا گیا۔ جدید ترکی میں جو انقلاب آیا اس کے اندر بھی نقش بندی اور مجددی سالکین اور مشائخ کی تربیت کا بڑا دخل تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، موجودہ حالات میں مسلمان کیا کرے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر حالات ہر زمانے میں آتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہے ہندوستان کے حالات ہوں یا دنیا کے دوسرے خطوں کے حالات ہوں، ہر جگہ مسلمان ہی پسپا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر اگر حالات نہ آئیں تو اس میں تعجب ہونا چاہیے۔ مسلمانوں پر حالات کا آنا یہ بات بالکل عین سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ جہاں ایمان ہے وہاں امتحان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایمان کے ساتھ امتحان لازمی ہے، اور یہ صرف موجودہ دور کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، حالات پیغمبروں پر بھی آئے اور حالات صحابہ کرام پر بھی آئے، اور حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر حالات اتنے زیادہ آئے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنا دین میں اور اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ انبیاء کرام کے ساتھ حالات کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضرات انبیاء کرام پر جو حالات آئے اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر حالات کیسے آئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات کیسے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح سے نشیب و فراز آتے رہے، کیسے وہ حالات سے گزرے، کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے نکل کر مصر کے بازار میں لائے گئے، وہاں انہیں فروخت کیا گیا، پھر وہاں سے وہ عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہاں ایک بڑا حادثہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کو جیل کی سزائیں بھگتنی پڑی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے 13 سال آپ کے مسلسل حالات میں گزرے، آپ کو ذہنی اذیت دی گئی، آپ پر فقرے کسے گئے، آپ کو طعنے دیے گئے، حتیٰ کہ 2-2.5 سال آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، سماجی معاشی بائیکاٹ۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ اپنے خاندان والوں کو لے کر 2 سال کا عرصہ گزارا، جو کچھ کھانے کی چیزیں تھیں ختم ہو گئیں، بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں راستوں سے چلنے والے لوگ سنتے تھے۔ حالات آپ پر آئے، غزوہ احزاب کے موقع پر
غذائی سامان ختم ہو گیا، ایک ایک کھجور اور پانی پر اکتفا کیا جاتا تھا، اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ رسول حضرات صحابہ کرام بےتاب ہوئے بھوک سے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور آپ کے سر میں لوہے کی کڑی گھس گئی۔ آپ غور فرمائیں، یہ حالات ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں رہنے والے ہم مسلمانوں کو اب جس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، ممکن ہے آنے والے دنوں میں اور اس کے اندر شدت آئے گی۔ ہمارے ملک میں ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور شدت آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان پچھلے زمانے گزشتہ زمانوں کے مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آئے، اللہ نے اس کا ذکر کیا جگہ جگہ، اور پھر صحابہ کرام کو جو قرآن پاک کے اولین مخاطب تھے، ان کو بار بار یہ بات ذہن میں بٹھائی گئی کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا اور تم پر حالات نہیں آئیں گے، تم پر حالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے ساتھ ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسے تم سے پہلے گزرنے والے ایمان والوں کے ساتھ آئے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پیغمبر اور اہل ایمان کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نہ صرف ہے کہ مسلمانوں پر حالات آتے رہیں گے، بلکہ ایک قسم کے حالات نہیں، قسم قسم کے حالات آئیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی حالات کی قسمیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ایک ہی قسم کے حالات آئیں گے، ہر قسم کے حالات آئیں گے۔ جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، ذہنی جو ہے نا اذیت ہوگی، خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جائے گا۔ اور یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ اصل میں جنت کی قیمت ہے۔ یہ جنت جو ملنے والی ہے نا، اہل ایمان کو آخرت میں اللہ نے جنت کی شکل میں جو نعمت اللہ نے رکھی ہے، ظاہر ہے کہ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اگر جنت ملتی ہے، یہ سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، دیکھو میں نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو میں نے خرید لیا ہے، اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اسی لیے صحابہ جب جان قربان کرتے تھے، دین اسلام کے لیے مال لٹاتے تھے اور ہر قسم کی قربانیاں دیتے تھے، اور جب ان کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی تھی تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ کافر نے حملہ کیا اور روح نکل رہی ہے،
شہید ہو رہے ہیں، اس وقت زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کافر کہتا ہے کہ بھئی یہ کامیابی کی کیا بات ہے، میں نے تو اسے قتل کر دیا، اس جان سے میں نے مار دیا، لیکن یہ جان دیتے دیتے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ بتایا گیا کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہاں ماشاءاللہ امت کا ایک انتہائی منتخب طبقہ یہاں آیا ہوا ہے، اور آپ سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں۔ ہمیں امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات ایمان کا حصہ ہے، حالات آتے ہیں ہمیں اونچا اڑانے کے لیے، حالات آتے ہیں ہماری قربانیوں کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، حالات آتے ہیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ جس قدر جیسے سونا جو ہے آگ میں تپایا جاتا ہے، اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے آدمی کی زندگی میں انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، جو حالات آتے ہیں اس سے وہ رگڑ کھا کر اور جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی جس قسم کے حالات آ رہے ہیں، اگر ہم حالات کے سلسلے میں اسلام کا یہ جو فلسفہ ہے، خدا و رسول کا یہ جو دستور ہے، اس دستور کو اگر ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ بھئی مسلمانوں ہی کے ساتھ حالات کیوں آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے آنے والے دنوں میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ نسلیں اگر ان کے اندر قوت برداشت اور تحمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نسلیں ایمان کا سودا کر سکتی۔ اس لیے امت کو بار بار بتانا ہے، امت کو بار بار جو ہے یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ حالات اہل ایمان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حالات آتے رہیں گے، اور ہم کو حالات ہی کے اندر اپنے دین پر جمے رہنا ہے، ایمان کی طاقت اور قوت کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ ہاں البتہ جس قسم کے حالات آ جائیں، ان حالات میں ہم کو قرآن پاک سے اور کتاب و سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے، اس رہنمائی سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں اس کی روشنی میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ آج کے حالات میں میرے بھائیوں بزرگوں 5 چیزوں کی ضرورت ہے جن پر ہمیں توجہ دینا ہے، خواص کو بھی توجہ دینا ہے، عوام کو بھی توجہ دینا ہے۔ میں نے شروع میں 5 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ان 5 آیتوں سے ہمیں 5 قسم کی باتوں کی رہنمائی ملتی ہے، اور موجودہ حالات میں اگر یہ 5 باتیں ہمارے پیش نظر رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان سخت حالات میں ہمارا بیڑا پار کریں گے، اور ہمارے لیے دین پر جمے رہنا اور ہمارے لیے موجودہ دور کے اندر دشمنان خدا و رسول سے مقابلہ کرنا اور اپنے دین کا تحفظ کرنا، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا، یہ آسان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینا ہے وہ ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ بندگی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم میں کا ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں اور بندگی کا مطلب کیا ہے۔
بندہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے احکام میں بندھا ہوا ہے. جو جی میں آئے وہ آدمی اگر کرنے لگے تو یہ بندہ نہیں ہے. بندہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اللہ کے احکام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کے طریقوں میں بندھے ہوئے. اب یہ ہم جو اللہ کے احکام میں بندھے ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کو پیش نظر ہمیں رکھنا ہے. بندگی کے معنی صرف عبادتوں کا اہتمام کرنا ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ 4 عبادات مقصودہ ہیں اور یہ اہم ترین ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن بندگی انہی 4 عبادتوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بندگی کا مطلب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. کسی معاملے میں ہم بے لگام نہیں ہیں. ایک بندہ جیسے جی میں آئے ویسے زندگی گزارنے لگے اور جو جی میں آیا وہ کرنے لگے تو یہ بندہ نہیں ہوا، یہ نفس کا غلام ہو گیا، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہوا. اللہ کا بندہ ہو تو پھر وہ اللہ کے حکموں میں بندھا ہوا ہوتا ہے. ہر معاملے میں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، تقریبات، خوشی اور غم کے مواقع ہوں، تقریبات ہوں، ہر معاملے میں ہم اللہ کے حکموں میں بندھے ہوئے ہیں. اور میرے بھائیوں بزرگوں، تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے. تصوف کے ذریعے کیا چاہا جا رہا ہے کہ آدمی حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن جائے، حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ آدمی بن جائے. اس محنت کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے. اگر ہماری زندگی میں حقیقی معنی میں بندگی آ جائے گی تو میرے بھائیوں یقین مانیے کہ ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. بندگی جتنی کامل ہوگی بندہ اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا. سالک کی زندگی میں اللہ کی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع جتنا اس کی زندگی میں آتا جائے گا اتنا سالک اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں سنتوں پر عمل کے بارے میں اس قدر زور دیا ہے. جگہ جگہ وہ اپنے مریدین کو لکھتے ہیں کہ شرع پر عمل کرنا، سنتوں کو اختیار کرنا یہ سب سے بڑی طریقت ہے اور یہی جو ہے یعنی اللہ تک پہنچنے کا اہم ترین جو ہے راستہ ہے. جب امت حقیقی معنی میں امت کے افراد اللہ کے بندے بنیں گے نا پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اب ہو یہ رہا ہے کہ حالات آنے پر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کتنے اللہ کے بندے ہیں کعبے کے اطراف طواف کر کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر پوری دنیا میں مسلمانوں پر آنے والے حالات کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن بظاہر حالات میں تبدیلی یا کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فریاد تب سنیں گے جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے. ہم اپنی زندگی سے تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ سرکش ہیں، باغی ہیں. آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اس کا یہ عمل اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، سرکشی ہے. اور ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کا باغی بنے اور پھر یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں. ایسا نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ ایسا نہیں ہے. پہلے مانگنے والے کو اللہ کا بندہ بننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے حوالے کرنا پڑتا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے ترتیب بتائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے ایاک نعبد ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ایاک نعبد کی شرط پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے و ایاک نستعین کا مرحلہ ہوگا، اللہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں،
بندگی کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک اخلاص نیت اور دوسری اتباع سنت۔ اخلاص نیت، اتباع سنت، ان دو چیزوں سے بندگی میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر لمحے ایک بندہ جب اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بندگی کے تقاضے پورا کرتا ہوا جو ہے چلے گا تو اس کے ساتھ نفس کی کشمکش شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف سے نفس کا حملہ، دوسری طرف سے شیطان کا حملہ، اور تیسری طرف سے جو ہے ماحول کا حملہ۔ جب آدمی بندگی، زندگی کے ہر معاملے میں بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گا، قدم قدم پر رکاوٹیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو خود اس کے نفس کی جانب سے پیش آئے گی۔ نفس جگہ جگہ رکاوٹ ڈالے گا بندگی کے تقاضا پورا کرنے کے لیے، نفس جو ہے نا رکاوٹ ڈالتا چلا جائے گا۔ تو نفس کی مخالفت کرنا، جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، مجاہدہ مخالفت نفس کا نام ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ مخالفت نفس کرے گا وہ اتنا جو ہے اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج کے حالات میں ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ کی بندگی کے تقاضوں پر چلنا ضروری ہے۔ اور بندگی حقیقی معنی میں جو بندگی ہے کہ آدمی کی پوری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے نافذ ہوں، اور ہر معاملے میں وہ شریعت کیا کہتی ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ آج عموماً دیکھا یہ جا رہا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ دینداری کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کر لی جائے، بقیہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس میں چاہے دین پر عمل ہو یا نہ ہو، نمازیں پڑھ لو بس یہ بندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھے اچھے دیندار کہلانے والے لوگ، حتیٰ کہ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے معاملات درست نہیں ہیں، ان کا لین دین درست نہیں ہے، ان کے اندر ان کی معاشرتی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ذکر، مراقبہ، تلاوت، یہ ساری چیزیں آدمی کو تب فائدہ پہنچائیں گی جب ایک مومن بندہ جو ہے اپنے معاملات صحیح رکھے گا، اللہ کے بندوں کا حق ضائع نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کی معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بیوی کا بھی حق ادا کرے، اولاد کا بھی حق ادا کرے، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، دوست و احباب کا بھی حق ادا کرے۔ جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق کا وہ اہتمام کرے، تب جا کر ظاہر ہے ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا برتاؤ صحیح نہ رکھیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم جو ہے سلوک کی منزلیں طے کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ معاملات کو صحیح کرنا، معاشرت کو درست کرنا، اخلاق کو درست کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، نفس پر جو چوٹ آتی ہے وہ نماز پڑھنے سے چوٹ نہیں لگتی۔ نماز تو ہمیں نفس پڑھنے دیتا ہے، لیکن نفس پر چوٹ کب لگتی ہے؟ جہاں معاملات میں مالی جو ہے نا مفاد کا مسئلہ پیش آتا ہے، اگر میں شریعت کے مطابق معاملہ کروں گا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب آدمی اس نقصان کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نفس کو چوٹ جب آتی ہے جب نفس کوئی تقاضا کرنے لگے اور ہم طے کر لیں کہ مجھے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وہاں نفس پر چوٹ لگتی ہے۔ تو ایک سالک کو اپنے معاملات صحیح کرنا چاہیے اور اپنی معاشرتی زندگی پر توجہ دینا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے انسان بننا ہو وہ میرے پاس آئے۔ تصوف کا سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ یہ انسان بناتا ہے۔ تصوف کے ذریعے سے ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے اس کی جو ہے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم بندگی کے تقاضے پورے کریں گے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ بندگی کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور طرح طرح کی جو ہے خلاف شرع کاموں میں جو ہے وہ مبتلا ہے اور سرکشی کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے۔
اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ بندگی دراصل جو ہے تصوف کی روح ہے، سلوک کی روح ہے۔ سلوک کے ذریعے جتنے معاملات کروائے جاتے ہیں ان سارے معاملات کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک سالک جو ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بنے، نفس کا بندہ نہ بنے، ماحول کا بندہ نہ بنے، بلکہ اللہ کا بندہ بنے۔ اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے قدم قدم پر آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ پہلا کام ہے آج کے حالات میں، اور اسی بندگی کو لانے کے لیے خانقاہی نظام ہے، اور اسی بندگی کو لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا نظام ہے، اور اسی بندگی کو امت میں زندہ کرنے کے لیے دینی مدارس اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ یہ تین سلسلے، تبلیغ، تزکیہ، تعلیم، یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ان کے اندر ایک دوسرے سے تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ سلوک سے جڑا ہوا ہو تو کبھی وہ یعنی تبلیغ کی مخالفت نہیں کر سکتا، تعلیم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس محنت کو، بندہ بنانے کی جو محنت ہے، اس محنت کو جتنا ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے ادا کرتے رہیں گے اور اپنے بزرگوں سے جڑ کر اپنی اصلاح لیتے رہیں گے، اتنا جو ہے ہم طاقتور ہوتے جائیں گے۔ اور سالکین کی خدمت میں کچھ باتیں سالکین کی خدمت میں بھی عرض کرنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے معزز سالکین، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمدہ ہو، بہتر ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موت و حیات کا نظام جو چلایا ہے، یہ نظام اس لیے چلایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا عمل عمدہ ہے، اچھا ہے۔ تو عمل کی عمدگی اور عمل کا حسن یہ اہم ہے عمل کی کثرت کے مقابلے میں۔ ایک بندہ ہے کثرت سے نوافل پڑھتا ہے لیکن جلدی پڑھ لیتا ہے، روزانہ بڑی تعداد میں پڑھتا ہے، اور ایک بندہ کم نوافل پڑھتا ہے مگر اطمینان سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک سالک جو ہے نا، جب سلوک کے راستے پہ آتا ہے تو اسے اپنی نماز کو سنوارنا چاہیے، اپنے مراقبے کو سنوارنا چاہیے۔ یہ جو معاملات ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جیسے تیسے کھانا پوری کرنے لگے، جلد از جلد فارغ ہونے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اعمال اور معمولات کا اثر آدمی کے قلب پر تب پڑے گا جب آدمی ان اعمال کو، ان معمولات کو روح کے ساتھ ادا کرے گا، بہتر سے بہتر بنا کے دے گا۔ ہمارا مزاج بھی یہی ہے نا، انسانوں کا مزاج کیا ہے؟ معمولی سیب اگر ہمیں خریدنا ہو تو اٹھا کے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے، عیبوں سے پاک ہو اسے لیتے۔ ہمارا پروردگار عیبوں سے پاک ہے، وہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو عیبوں سے پاک ہو، یعنی بہتر سے بہتر ہو۔ ایک سالک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری نماز بہتر سے بہتر ہو، میری تلاوت بہتر سے بہتر ہو، میرا مراقبہ بہتر سے بہتر ہو، الغرض میرے اعمال جو ہے نا بہتر سے بہتر ہو۔ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اعمال ہمارے بہتر سے بہتر، ہر عمل کو عمدہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام جانتے ہیں، حدیث جبرائیل کے اندر جبریل علیہ السلام نے جو سوال فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے، تو اس کی تشریح میں شراح حدیث لکھتے ہیں کہ احسان کا معنی احسان حسن سے ہے۔ احسان کا مطلب عمدہ کام کو خوبصورت بنانا، عمل کو خوبصورت بنانا، عمل کو بہتر سے بہتر بنانا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے، تو یہ جو ہے ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر عمل عمدہ ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ سالک کو باقاعدہ علماء کی سرپرستی میں اور اپنے مشائخ کی جو ہے نگرانی میں اپنی نماز بتانا چاہیے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں میری اصلاح کیجیے۔
میں قرآن یہ اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، یہ کیسے جو ہے میری قرآن درست ہو جائے۔ تو ہر عمل کو بہتر بنانے کی فکر اگر جو ہے سالک کے اندر آئے گی تو اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک کام یہ کرنے کا ہے، اور دوسرا کام سالک کے لیے روزانہ محاسبہ، رات کو سونے سے پہلے دن بھر فجر میں بیدار ہونے سے لے کر پھر رات کو بستر آنے تک محاسبہ ہم کریں کہ میرے سے کون سے کام کیسے ہوئے، کتنے میں نے اچھے کام کیے اور کتنے کام میرے جو ہے نا شریعت کے خلاف ہوئے۔ ہاں، محاسبہ رات میں آدمی کرے، اگر اچھے اعمال اس کے ذہن میں آئے اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر گناہ ہوئے ہوں یا کوتاہی ہوئی ہو تو ارادہ کرے کہ کل میں اس کوتاہی سے بچوں گا۔ یہ محاسبہ ایک سالک کو جو ہے نا ترقی سے نوازتا ہے۔ محاسبہ اگر سالک کرے گا کہ میرا عمل، دن بھر کے میرے اعمال، روزمرہ کے میرے اعمال بہتر ہو رہے ہیں یا اس میں کمی آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے کس پر؟ محاسبہ پر۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کے پاس حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب کرتے رہو، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہو۔ اب ہماری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں لیکن دینی اعتبار سے بہتری نہیں آ رہی، اعمال کے اندر روح پیدا نہیں ہو رہی۔ جو کوتاہیاں 4 سال پہلے تھیں 4 سال بعد بھی وہ کوتاہیاں اسی طرح سے ہیں، تو اس سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب آدمی محاسبہ کرتا رہے گا۔ محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ محاسبے سے آدمی کے اندر جو ہے یعنی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو جو ہے اپنے اعمال کو بہتر بنانا، اور دوسرے محاسبہ کرنا، اور تیسری چیز میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ایک سالک کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ میری ذات سے اللہ کے بندوں کے حقوق تو کہیں ضائع نہیں ہو رہے ہیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، میری ذات سے کسی کے حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سے بندہ اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے اپنے مولا کو جو ہے راضی نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر بھی خاص ہماری جو ہے توجہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، ایک سالک کو سب سے زیادہ جس پر توجہ دینا ہے وہ ہے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ یہ تصوف کی روح ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، دنیاوی جو ہے لائن کے آدمی تھے، حضرت تھانوی سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ جو ہے نا حضرت کے پاس پہنچے تو انہوں نے لکھا ہے، مٹا دیجئے مٹنے ہی کو آیا ہو، مٹنے ہی کو آیا ہو۔ یہ کام حقیقت میں مٹنے کا کام ہے، اپنے کو مٹانا۔ جتنا بندہ اپنے کو مٹائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر جو ہے بندے کے دل میں مٹنے کے بجائے اپنے کو نمایاں کرنے کی جو ہے نا کا جذبہ پیدا ہونے لگے، عہدوں کا مسئلہ آنے لگے، ناراضگی پیدا ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیر تک بیٹھے، اس کے بعد حضرت سے نصیحت کی گزارش کی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولانا آپ تو جو ہے علوم اسلامی کے بہت بڑے محقق ہیں اور بہت بڑے صاحب علم ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا۔ لیکن حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرنے لگے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سید سلیمان ندوی سے فرمایا کہ مولانا یہ راستہ اصل میں اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ اب ساتھی جو ہے جڑے ہوئے ہیں کسی شیخ سے، اب ان کے دوران بھی کبھی کبھی جو ہے آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ساتھی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا مجھے جو ہے فلاں ذمہ داری ملنا چاہیے مگر نہیں مل رہی ہے۔ ایسی باتیں اگر سالکین کے اندر پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹنے والا جذبہ ابھی نہیں آیا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تصوف کی بنیاد اپنے آپ کو مٹانے کی ہے کہ ہم خود کو مٹانے والے بن جائیں۔
تو ان چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ موجودہ حالات میں پہلا کام جو ہے عبادت اور بندگی ہے، اور دوسرا کام ان حالات میں ہندوستان کے پس منظر میں دوسرا جو اہم ترین کام ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، وہ ہے خدمت خلق کا کام۔ یہ بھی بہت ضروری۔ آپ اگر مشائخ کو دیکھیں گے اور صوفیہ اور اہل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قدم قدم پر اولیاء اللہ کی زندگی میں خدمت خلق والا عنصر آپ کو ملے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی، ان کے احوال کو دیکھے، باقاعدہ خانقاہ میں لنگر لگتا تھا، لنگر میں مسلم غیر مسلم سارے آتے تھے، کھاتے تھے۔ خدمت خلق کو خاص جو ہے نا انہیں مقام حاصل تھا۔ اور پھر میرے بھائیوں بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 40 سال سے یعنی نبوت ملنے سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، وہ 40 سالہ زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ 40 سالہ زندگی میں آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے تھے، اور جہاں موقع ملتا اللہ کے ضرورت مند بندوں کی خدمت کرتے تھے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر آئے اور زوجہ محترمہ سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا ماجرا سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جن باتوں کی نشاندہی فرمائی، وہ ساری باتیں خدمت خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ 5 چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی، اور یہ 5 چیزیں خدمت خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کو کما کے دیتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حق کے معاملے میں جو ہے مظلوموں کی آپ جو ہے مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خدمت خلق سے تعلق رکھتی تھی۔ ہندوستان کے ماحول میں آج اگر امت مسلمہ خدمت خلق کے اس جو ہے تصور کو سامنے رکھیں گے، اور ایک ایک مسلمان برادران وطن کے درمیان خدمت خلق والے منصوبے کو لے کر ایک ایک مسلمان آگے بڑھے گا، اس ملک کے حالات میں تبدیلی آئے گی، یہاں کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ ہمارے برادران وطن جب ان کے سامنے ہم جو ہے اپنی افادیت سامنے رکھیں گے تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ قوم جو ہے بہت جلد متاثر ہونے والی قوم ہے۔ تھوڑی سی ان کے ساتھ آپ بھلائی کریں وہ متاثر ہو جائیں گے۔ غیر مسلموں کا جو مزاج ہے یہ جلد متاثر ہونے کا مزاج ہے۔ انبیاء کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی جو ہے خدمت خلق کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین میں پہنچے، وہاں کنویں پر جو ہے کچھ لوگ جانور لے کر کھڑے تھے، اور 2 بچیاں اپنے جانوروں کو لے کر کنارے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے جانوروں کو کنویں سے پانی سینچ کر پلایا، اور قرآن میں اللہ نے اس واقعے کا خاص طور پہ سورۃ القصص میں اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کی زندگی کا یہ اہم ترین کردار ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جو ہے نا سلوک سے وابستہ ساتھیوں کو خدمت خلق پر خاص توجہ دینا چاہیے، اور یہ بات جو ہے یعنی قابل فخر ہے کہ ہمارے حضرت مولانا شفیع ندوی صاحب شروع سے جو ہے یہ جس انداز سے تربیت کا نظام لے کر چل رہے ہیں، اس کے اندر عبادت بھی ہے اور اس کے اندر خدمت بھی ہے، اور خدمت کے ساتھ تیسری جو چیز آج کے حالات میں ضروری ہے وہ ہے دعوت اور خدمت۔ ان دونوں کا آپسی تعلق بڑا گہرا ہے۔ دعوت سے مراد ایک تو مسلمانوں میں دعوت دینا، اس کی اہمیت ہے، اور یہ کام تو ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ کر رہا ہے۔ دعوت اصلاً جو دعوت ہے وہ دعوت فی غیر المسلمین ہے، غیر مسلموں میں دین کی دعوت کا کام کرنا۔
ہندوستان کے موجودہ حالات میں یہ غیر معمولی اہمیت کی چیز ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جان کا تحفظ مشکل ہو رہا ہے، مال کا تحفظ مشکل ہو رہا ہے، اور دین کا بھی تحفظ مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی، آپ کو ڈر اور خوف تھا کہ لوگ جو ہے نا حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے ہمارے رسول، آپ جو ہے جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو پہنچاتے رہیے، آپ یہ کام کرتے رہیے۔ اگر آپ یہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے۔ آج ہمارے نوجوان لنچنگ کے ذریعے جو ہے مارے جا رہے ہیں، اور فسادات کے ذریعے مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، اور مختلف بہانوں سے جگہ جگہ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر امت مسلمہ دعوت والے فریضے کو انجام دے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری جانوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے املاک کی حفاظت کریں گے، ہمارے مال کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دعوت کے اندر میرے بھائیوں یاد رکھو، دعوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اسلام کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا آج کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ غلط پروپیگنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسلام کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا یہ دعوت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور دعوت کا دوسرا حصہ ہے تعارف اسلام کا کام کرنا، اسلام کا تعارف کرانا۔ یہ پہلا والا جو حصہ ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو غیر مسلم ہیں اسلام کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں، بیانات میں ایک جگہ ذکر کیا کہ حضرت ایک جگہ جو ہے نا یعنی کہیں لمبا سفر کر رہے تھے ٹرین میں، اور جب نماز کا وقت آتا تو سب مل کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس بوگی میں حضرت تھے تو اس میں بہت سے غیر مسلم اہل علم تھے جو تعلیم یافتہ غیر مسلم تھے۔ تو ادھر ادھر کی گفتگو چل رہی تھی، تو ان غیر مسلم لوگوں نے حضرت سے سوال کیا، کہنے لگے مولانا آپ یہ بتائیے کہ آپ مسلمان لوگ اپنی نمازوں میں بار بار اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اکبر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی ہم اپنے برادران وطن کو اللہ اکبر کا معنی بھی نہیں بتا سکے، ہم اپنے برادران وطن کو اذان کا مطلب نہیں سمجھا سکے۔ بنگلور کا واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم بیچارہ جو ہے وہ بندہ ایک محلے میں، مسلم محلے میں اس کو کرائے کا مکان ملا، وہاں رہنے لگا، قریب میں مسجد تھی، 5 مرتبہ اذان سنائی دیتی تھی، میک میں اذان آتی تھی، تو تھوڑا سا وہ مسلمانوں سے تھوڑی سی نفرت بھی کرتا تھا، تو یہ بار بار کی اذان سن کر وہ پریشان ہونے لگا، بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ برابر وقت پر 5 مرتبہ یہ کلمات جو ہے نا دہرائے جا رہے ہیں، آخر اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جستجو اس کے اندر پیدا ہوئی کہ آخر اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا پڑوسی مسلمان تھا، وہ پڑوسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھئی ذرا یہ جو آواز آتی ہے نا 5 مرتبہ، اس کا کیا مطلب ہے تم مجھے بتاؤ۔ وہ مسلمان پڑوسی، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بالکل جو ہے یعنی دین سے ناواقف، وہ مسلمان پڑوسی کہنے لگا کہ بھئی اس کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر اس نے البتہ یہ کہا، ایک ہمارے مسلمان ساتھی ہیں، چلو میں تم کو ان کے پاس لے جا رہا ہوں، وہاں وہ بتائیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے دونوں، ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، تو وہ صاحب بھی کہنے لگے کہ بھئی اذان کے معنی مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن چلو میں امام صاحب کے پاس تم کو لے چلوں گا، امام صاحب کے پاس تمہیں لے چلوں گا۔ چنانچہ تینوں مل کے امام صاحب کے پاس گئے، اور امام صاحب نے اس غیر مسلم بندے کو اذان کا پورا مطلب بتایا، تو غیر مسلم اتنا متاثر ہوا کہ اسی مجلس میں اس نے ایمان قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں، اسلام میں جو تعدد ازدواج کا معاملہ ہے اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو 4 بیویوں سے نکاح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔
مسلمان وہ ہے جو بڑے کا گوشت کھائے، جب تک بڑے کا گوشت نہیں کھاتا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا غلط باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھئی تعدد ازدواج فرض نہیں ہے، آدمی اگر کرنا چاہے تو شرطوں کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور وہ ضروری ہے کہ جنگوں کے حالات میں مرد مارے جاتے ہیں، عورتیں جو ہے نا بیوہ ہو جاتی ہیں، اور ایسے حالات ہیں بیماری آ جاتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اپنی تمہاری بیوی اگر مستقل دائمی بیمار ہو تو اسے اپنی نکاح سے نکال کر بے یار و مددگار کرنے کے بجائے اسے اپنے نکاح میں رکھو، دوسری اور ایک بیوی سے نکاح کر لو۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سراسر جو ہے عقل اور فطرت کے بالکل مطابق ہے، لیکن ہمارے ملک کا میڈیا جو ہے وہ آج پورا زور لگا رہا ہے، جو چینل آپ کھولیے ہر چینل پر ڈیبیٹ جو ہو رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے بارے میں غیر ضروری باتیں اور طرح طرح کی جو ہے غلط باتیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام کے تعلق سے پھیلنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ دعوت ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت مولانا بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہم، موجودہ ناظم ندوۃ العلماء، انہوں نے اپنے ایک بیان میں ذکر کیا، یعنی غیر مسلم کس قدر غلط فہمیوں کا شکار ہیں اس ملک کے اندر۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک جگہ مسجد کی تعمیر، ایک محلے میں مسجد کی تعمیر کا مسئلہ تھا، تو اتفاق سے تعمیر کے لیے کوئی مسلمان انجینئر نہیں ملا، تو ایک غیر مسلم انجینئر تھا، اسی کو ٹھیکہ دے دیا گیا۔ اب وہ بندہ جو ہے بنیاد کھودنے سے لے کر پوری تکمیل تک اپنی نگرانی میں اس نے کیا کیا، کام پورا کیا، مسجد بنا دی۔ مسجد بن گئی تو اب افتتاحی پروگرام تھا، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھائی انجینئر صاحب جن کے ہاتھوں یہ مسجد مکمل ہوئی ہے ان کو بھی جو ہے نا بلایا جائے اور کچھ تاثرات ان کے بھی جو ہے رکھے جائیں۔ تو چنانچہ جب ان کو کچھ کہنے کے لیے کہا گیا اور وہ جب بیان کرنے لگے تو انہوں نے آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی ہے، بہت بڑی غلط فہمی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں آج میری دور ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ جہاں کہیں ہندوستان میں مسجد بنتی ہے تو وہاں بنیاد کے اندر ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا خون بنیاد میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد ہی مسجد مکمل ہوتی، اس کے بغیر کوئی مسجد بنتی ہی نہیں۔ یہ بات میں سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا چونکہ یہ مسجد میں نے خود اس کو مکمل کیا ہے، یہ ایک غلط فہمی تھی، حقیقت ایسی نہیں۔ تو اس کے لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، تعارف اسلام کا کام بھی ضروری ہے اور دعوت اسلام کا کام بھی ضروری ہے۔ تو پہلا کام عبادت، دوسرا کام خدمت، اور تیسرا کام جو ہے دعوت۔ چوتھا کام میرے معزز بھائیوں، موجودہ حالات میں جو چوتھا کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ امت کو طاقتور بنانا، امت کو طاقتور بنانا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آج ہندوستان کا مسلمان جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم کمزور رہو اور تم اپنا دفاع نہ کرو اور دوسری قوموں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا نا، یہاں طاقتور غالب آتا ہے، بھلے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اسباب سے جوڑا ہے۔ آپ اگر کمزور رہیں گے، ظاہر ہے طاقتور آپ پر حملہ کرے گا۔ کمزور قومیں جو ہے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے قدم قدم پر جو ہے مشکلات سے دوچار ہو جائیں گی، ان کی ثقافت خطرے میں پڑے گی، ان کی تہذیب خطرے میں پڑے گی، ان کا مذہب خطرے میں پڑے گا۔ ہمارا دین اور ہماری جو ہے نا شریعت قدم قدم پر ہمیں اس کا پابند بناتی ہے کہ خود بھی طاقتور بنو اور اپنی قوم کو بھی طاقتور بناؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو دشمن ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تم اعدوا لہم، تیاری کرو،
طاقت کا مطلب صرف جو ہے نا اپنی جسمانی طاقت بنانا ہی نہیں ہے، جسمانی طاقت بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو اور علماء کو، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو جسمانی فٹنس پر بھی توجہ دینا ہے۔ اس کو جو ہے بقدر ضرورت ورزش کرنا، بقدر ضرورت جو ہے اپنی جسمانی طاقت اور قوت کو بحال کرنے کی کوشش کرنا، یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ لیکن طاقت کا تعلق صرف اسی سے نہیں ہے۔ طاقت کے لیے کوئی قوم طاقتور کب ہوتی ہے؟ جب تعلیم میں وہ آگے رہتی ہے، اس کی معیشت مضبوط رہتی ہے، اس کے اندر سماجی شعور ہوتا ہے، ایسی قوم طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم طاقت تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، حتی المقدور تم طاقت تیار کرو۔ آج میرے معزز بھائیوں بزرگوں، امت مسلمہ، ہندوستان کی ملت اسلامیہ تعلیم کے اندر ہریجنوں اور دلتوں سے بھی بچھڑی ہوئی ہے۔ ہماری قوم جو ہے تعلیم میں اتنی پسماندہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کسی بندے کو اگر آپ اس کی اولاد کو تعلیم کی طرف توجہ دلاتے ہیں یا چند غریب بچوں کی تعلیمی فیس کی ذمہ داری اگر آپ لیتے ہیں، یہ سراسر ویسا ہی دین کا کام ہے جیسے کسی بے نمازی کو آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک بچے کو آپ نے اپنی سرپرستی میں تعلیم دلوا کر اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، وہ ایک بچہ پورے خاندان کو لے چلے گا، پورے خاندان کو لے چلے گا۔ آج کیا ہے؟ دنیا بھر میں مٹھی بھر یہودی آج پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور جسے کہا جاتا ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی دو چیزیں، طاقت، تعلیم اور معیشت پر بھی قبضہ ہے، اور تعلیم میں جو ہے وہ اتنے آگے ہیں کہ نوبل پرائز جیسا جو ہے انعام، سب سے زیادہ نوبل پرائز جس قوم کو ملا ہے وہ یہودی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم ہے۔ اور جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، جس کی پہلی آیت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اقرا کہا گیا ہے، آج وہ قوم تعلیم میں پسماندہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دیندار بنانا بس یہی ہے کہ ان کو نماز کی دعوت دی جائے۔ بے شک نماز کی دعوت ضروری ہے، لیکن ہماری قوم کے اندر اگر تعلیم نہیں ہوگی، ہماری قوم بچھڑی ہوئی رہے گی، اس کے اندر اپنا ذاتی شعور پیدا نہیں ہوگا۔ تعلیم انسان کو باشعور بناتی ہے۔ تعلیم یافتہ قومیں جو ہے ہر چیز میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان تعلیم سے دور ہوں بلکہ راتوں میں مٹر گشتی کرتے ہوں، وہ نوجوان کبھی اپنی قوم کا سرمایہ نہیں بن سکتے۔ قوم کا سرمایہ نوجوان کب بنیں گے؟ جب ان کے اندر تعلیم ہوگی۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ جو بڑے جو امتحانات ہوتے ہیں سول سروسز کے، جن امتحانات میں پاس ہو کر جو ہے ایک بندہ جو ہے نا کلکٹر بنتا ہے اور ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز ہوتا ہے، ایسے امتحانات میں مسلمانوں کا پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں گے تو بہت معمولی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے، ان کی آبادی کے اعتبار سے جو ہے بہت پیچھے ہے۔ جو بچے تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں ان کے پیش نظر بس انجینئر یا ڈاکٹر یا چھوٹے موٹی چیزیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اگر اعلیٰ درجے کے امتحانات پاس کر کے ملک کے کلیدی عہدوں پر بیٹھیں گے تو ہماری قوم پر ظلم نہیں ہوگا، ہماری قوم پر ظلم نہیں ہوگا۔ جتنے کلیدی عہدے ہیں ان سب پر فرقہ پرست جو ہے قابض ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، حتیٰ کہ عدالت سے تعلق رکھنے والے، انصاف جیسے شعبے سے تعلق رکھنے والے، وہ خود بھی جو ہے تعصب کا شکار ہیں اور قدم قدم پر جو ہے مسلمانوں کے لیے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں عقلاء کی بڑی تعداد ہو، مسلمانوں میں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد ہو، مسلمانوں میں جو ہے اعلیٰ درجے کی تعلیم پانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو، تاکہ مسلمان طاقتور ہو سکیں۔ معیشت کا جہاں تک تعلق ہے، امت مسلمہ معیشت میں کتنی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سلم بستیوں میں جائیے، وہاں کے مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا حال کیسا ہے۔ ایک جگہ نہیں، صرف شہر حیدرآباد نہیں، پورے ملک کے اندر سلم بستیوں کا حال کتنا برا ہے۔ وہاں جو ہے فائنانسروں کا قبضہ ہے
اور سود کی لعنت میں جو ہے ہماری جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائی سود کی لعنت میں گرفتار ہیں، ان کی پوری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ تو معیشت کے اندر، معیشت میں قوم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا اور صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کی کوشش کرنا۔ آج کا مسلم نوجوان اور آج کا ایک عام مسلمان سب سے زیادہ صحت کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ رات دیر تک جو ہے نا تقریبات ہو رہی ہیں، دعوتوں میں شرکت ہوتی ہے اور وہ بھی مرغن غذائیں، اور پھر اس کے بعد آ کے سوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ جو ہے نا شوگر کے مریض ہیں۔ شوگر کا معاملہ ہو، بی پی کا معاملہ ہو، ہارٹ کے مسائل ہو، اس میں ہماری قوم سب سے آگے، کسی نہ کسی میں تو آگے ہونا چاہیے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دین جو ہے ہمیں قدم قدم پر صحت جسمانی پر جو ہے نا توجہ دلاتا ہے۔ کسی غیر مسلم کے پاس ان کے مذہب میں صحت سے متعلق کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی نے کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق، سونے سے متعلق، یہ جو پورا صبح سے 24 گھنٹے کا جو نظام العمل ہے اس سے متعلق ہمارے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سراسر آدمی کی صحت جسمانی کے یعنی بہتری کی ضامن ہے۔ سنت کے مطابق کھائیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، سنت کے مطابق جو ہے نا یعنی کھانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ آدمی جب بھوک لگے کھائے، اور جب کھائے تو جو ہے ابھی کچھ بھوک باقی رہے ہاتھ جو ہے اٹھا لے۔ نبی سنتیں یہ جسمانی صحت کی ضامن ہے۔ دین کی جتنی چیزیں ہیں، کوئی قوم ہے دنیا میں جو 5 مرتبہ اپنا چہرہ ہاتھ پیر دھوتی ہو؟ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی بھی مسلمان جو نماز پڑھتا ہو اسے 5 مرتبہ جو ہے نا وضو کرنا پڑتا ہے۔ کورونا کا جب کووڈ کا معاملہ آیا تھا تو باقاعدہ امریکہ وغیرہ میں باقاعدہ بڑے سائن بورڈ میں لکھ کر لگایا گیا کہ کورونا سے اگر بچنا ہے تو مسلمانوں کے پیغمبروں کی زندگی اپنا لو۔ ہمارے پاس کورونا کے زمانے میں ہاتھ دھونے کے لیے بہت زیادہ توجہ دلائی جا رہی تھی۔ ہمیں الگ سے توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ چیز داخل ہے، لیکن ہم اس سے جو ہے یعنی دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا مختصر سی آیت میں صحت کا جو ہے نا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ اس پر اگر عمل ہو کہ کھانے پینے میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تو لا محالہ آدمی جو ہے ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے۔ بیمار جسم میں جو دماغ ہوگا وہ بھی جو ہے بیمار ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہے عبادت، خدمت، دعوت اور طاقت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آخری اور 5ویں چیز اس ملک کے اندر جس پر ہم کو توجہ دینا ہے وہ ہے وحدت، امت کو متحد کرنے کی فکر کرنا۔ ہم خود بھی جو ہے متحد ہونا اور امت کو جوڑنے کی فکر کرنا۔ ایک سالک کو جو ہے نا جتنے بھی اہل اللہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کی پوری زندگی کیا ہے؟ جوڑنے کی زندگی، ان کی زندگی میں جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، تفریقہ مت کرو۔ آج کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ وحدت کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ابھی مہاراشٹر کے الیکشن ہوئے، کوئی بھی الیکشن آپ لیجئے، مسلمانوں کا انتشار سامنے آتا ہے۔ اگر مسلمان ہر انتخاب میں مسلمان متحدہ ووٹ ڈالے، بس ایک مسلمان کا امیر وہ کہہ دے کہ بھئی فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے، سارے مسلمان جو ہے ایک کو جو ہے نا یعنی ایک پارٹی کو منتخب کر لیں اور ان کے ووٹ بکھرنے نہ پائیں، تو لا محالہ مسلمان جدھر جائیں گے کامیابی ادھر ہی جائے گی، وہی پارٹی آئے گی۔ لیکن آپ غور کیجئے، اورنگ آباد کے اندر کیا ہوا؟ مسلمان ایم ایل اے کے مقابلے میں کئی اور غیر مسلم ٹھہر گئے الیکشن میں، مسلم ووٹوں میں بکھراؤ پیدا ہو گیا۔ یہ ہر انتخاب کے موقع پر یہ بات آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جمہوری ملک کے اندر انتخابات کا مرحلہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ انتخابات کا مرحلہ میرے بھائیوں ظاہر ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی شعور ہوگا، ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، ہم کو یہ احساس ہوگا کہ الیکشنوں میں جیت کر کامیاب ہو کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر ہمارا دشمن جو ہے ہماری شریعت میں تبدیلی لا رہا ہے، ہماری قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے پرسنل اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری عبادت گاہیں اس کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ تو کتنا ہمیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو؟ کوئی غور نہیں کرتا۔
اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتی، انتخابات میں، یہ غیر شرعی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑی تعداد الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، اور جو حصہ لیتی ہے اس میں بھی جو ہے الگ الگ گویا مسلم ووٹ جو ہے نا سب کو ملتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تبرک جیسے بانٹا جاتا ہے نا، سب کو تبرک ملنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں آج اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ووٹ بالکل بے وزن ہیں، ہم انتخابات میں جو ہے نا کلیدی کردار نہیں ادا کر سک رہے۔ اتحاد بہت ضروری ہے، اتحاد بہت ضروری ہے، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں ائمہ کا مزاج امت کو جوڑنے کا ہونا چاہیے، اور اتحاد کو متاثر کرنے والی باتوں سے ہم خود بھی جو ہے گریز کریں اور کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اسے بھی جو ہے توجہ دلائیں اور اس کو بھی جو ہے اس سے منع کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اتحاد ہندوستان کے موجودہ حالات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے عملی طور پر علماء بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ 5 باتیں ہیں جو موجودہ حالات میں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا شفیع ندوی صاحب، ان کا جو نظام تربیت ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے نظام تربیت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ مشائخ اور صوفیہ اہل اللہ، ویسے ماشاءاللہ ہر شیخ اپنی اپنی جگہ ایک روشن مینار ہے اور اس کا فیض عام ہے، لیکن ایک ایسا تصور کہ امت کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے، امت کا ہر طبقہ جو ہے نا ہندوستان میں جینے کا سلیقہ سیکھے، اور وہ اللہ سے بھی قریب ہو جائے، اور اس ملک کے اندر جو ہے امت کو طاقتور بنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ تصور اور یہ سوچ جو ہے مولانا کی فکر میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ شیخ کے مزاج، آخری دور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی تھی، سارے اکابر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے رجوع ہوئے، مولانا علی میاں صاحب اور دیگر بڑی بڑی شخصیتیں تھیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ آخری دور میں سارے مشائخ کا مرجع بنے ہوئے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ حالات سے باخبر رہتے تھے۔ مولانا علی میاں نے قادیانیت کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، ظاہر ہے کہ قادیانیت یعنی رد فرق ضالہ کا مزاج مولانا علی میاں میں نہیں تھا، لیکن مولانا علی میاں نے قادیانیت تحلیل و تجزیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ وہ دراصل حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر کہ یہ فتنہ جو ہے پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے نا کتاب لکھی، حالات پر نظر رکھتے تھے، اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے، اور جس وقت جیسے حالات میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے خود سے وابستہ علماء کرام کو اس کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے، اور ہمارے اس شہر کے اندر ہمارے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ، ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اس وقت ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے اندر باقاعدہ ہر مہینہ کل جماعتی تمام جو ہے نا اپنے اہل حق کی جماعتوں کے نمائندہ علماء کرام کی بیٹھک ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ حالات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو الیکشن ہوا ہمارے تلنگانہ میں، اس الیکشن سے پہلے ووٹر آئی ڈی بنانے کے بارے میں، اور اسی طرح سے جگہ جگہ مسلمانوں کو باشعور کرنے کے لیے مولانا سے جڑے ہوئے جو علماء ہیں، سارے علماء اس کے اندر ہیں، تو وہ علماء اضلاع میں جا کر جگہ جگہ باقاعدہ مہم چلائے، اور اس کے اثرات بھی جو ہے مرتب ہوئے، اور یہ ہر مہینہ جو ہے حالات کے بارے میں باقاعدہ مجلس ہوتی ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان چیزوں کو ابھی الیکشن کے بعد جو پارٹی جو ہے نا یہاں ہماری ریاست میں اقتدار پر آئی ہے، اس کے جو عہدیدار ہیں، چیف منسٹر ہیں، ان کو ان کے پاس نمائندگی کے لیے باقاعدہ علماء کا ایک وفد پہنچا کہ بھائی آپ نے یہ وعدہ کیا، لیکن جو ہے ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اگر ایسا ہی رہا تو پھر آئندہ مسلمان آپ سے دور ہو جائیں گے۔ علماء نے جا کر ملاقات کی اور پھر جو ہے اپنے مطالبات رکھے۔ تو یہ مستقل کام جو ہے میرے بھائیوں یاد رکھو، خانقاہوں کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ خانقاہیں صرف جو ہے نا ذکر و مراقبے ہی کے لیے نہیں ہے،
ان خانقاہوں سے ترکی کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ اسی راستے سے آیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ اس مبارک مجلس کے لیے جس موضوع پر زیادہ زور دینا چاہیے اور سامنے رکھنا چاہیے اس سے بالکل ہٹ کر میں نے یہ باتیں رکھی ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، چونکہ یہاں ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ، حساس اور باشعور طبقہ یہاں آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ پاک ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا محبوب بنائے اور سلوک کی منزلیں طے کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے. اور اس وقت امت مسلمہ کو جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو اس قسم کی رہنمائی کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. دعا.